اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وبه قال حدثنا محمد تو بن میں نے خلف کل صبح کے سبق میں شہوۃ خفیہ سے کیا مراد ہے تو بعض علماء نے فرمایا، محدثین نے فرمایا کہ اس سے مراد ایک تو جائز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تو ایک ہے ناجائز عورتوں کی خواہش، تو یہ مراد ہے۔ اور دوسرا محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو واو ہے وہ واو بمعنی مع کے ہے، مفعول معہ ہو، یعنی الضیاء مع الشہوتی، کہ لوگوں کو تو دکھلاتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑنے والا ہے، لوگوں کو دکھلاتا ہے کہ وہ گناہوں کو کیا کرنے والا ہے، چھوڑنے والا ہے، اور خواہش اس کے دل میں یہ ہے کہ جب اس کو موقع ملتا ہے، شہوۃ خفیہ، کہ جب اس کو موقع ملتا ہے، علیحدگی ملتی ہے، تو پھر گناہ کا کیا کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے۔ اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر جو چیز دکھلائی جاتی ہے یہ ریاکاری ہے، اور اگر دل میں خواہش ہو کہ لوگوں میرے عمل کو دیکھیں تو یہ شہوۃ خفیہ ہے، بظاہر ریاکاری نہیں لگتی، لیکن دل میں یہ چیز ہے کہ لوگ میرے عمل پر جو ہے وہ کیا ہوں، خوش ہوں، یہ چاہتا ہے، تو یہ شہوت جو ہے وہ کیا ہے، خفیہ ہے۔ اور بعض محدثین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ صبح روزہ رکھتا ہے اور پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی عارض پیش، کوئی دل کی خواہش آئی تو روزے کو کیا کر دیا، توڑ دیا، چھوڑ دیا، تو اس سے مراد شہوت خفیہ سے مراد جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ آپ کے ہاں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے، آگے چلیں جی، بسم اللہ۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمي الله به ومن يرى الله به۔ جو لوگوں میں شہرت چاہتا ہے اللہ اس کی شہرت کروا دیتے ہیں جی، اور جو ریاکاری کرتا ہے اللہ اس پر لوگوں کو اس کے عمل کو دکھلا دیتے ہیں جی۔ چلیے وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرى الله به ومن يسمي الله به۔ باب الحسد، یہ باب جو ہے وہ حسد کے بیان میں ہے، اور پہلی حدیث مبارکہ یہاں حسد سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، رشک ہے۔ چلیے جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل قابل رشک دو لوگ ہیں، رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا، اس شخص نے مال کو حق میں خرچ کیا۔ دوسرا شخص جو ہے وہ ہے کہ رجل آتاہ اللہ حکمتا، جس کو اللہ دانائی عطا فرمائے، فہو یکذی بہا و یعلمہا، اور وہ جو ہے وہ اسی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ چلیے صاحب۔ وبه قال حدثنا يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار۔ وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال
أحمد بن الأزهر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي عيسى الخياطي عن أبي الزناد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفئ الحطية كما يطفئ الماء النار والصلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار. باب البغي. یہ باب جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کے بیان میں ہے. یہ باب جو ہے ظلم اور زیادتی کے بیان میں ہے. تو پہلی حدیث مبارکہ توجہ سے پڑھیے گا, نہیں پڑھی ہوئی آپ کی, چلیے جی. وبه قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبانا عبد الله بن المبارك وابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدحر له في الآخرة من البغي وقضية الرحم. یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو جلدی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جس گناہ پر سزا دیتے ہیں آخرت میں تو ہے ہی ہے, تو وہ کیا ہے؟ ایک ظلم اور زیادتی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ قطع رحمی ہے. ما من ذنب, نہیں ہے کوئی گناہ, اجدر جو لائق ہو اس بات کے کہ ان یعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا, کہ اللہ جلدی عذاب دے اس کو اس گناہ کی وجہ سے دنیا میں, ما یدخر لہو, اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کے لیے ذخیرہ کیا ہے کہاں پہ؟ فی الآخرۃ, آخرت میں, من البغی وقطیعۃ الرحم, کس سے فرمائے کہ ایک جو ہے وہ قطع رحمی اور دوسرا جو ہے بغش ظلم ہے. چلیے. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الخير ثواب البر وصلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. وبه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جس نیکی پر جلدی ثواب ملتا ہے وہ کیا ہے؟ البر, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا, وصلۃ الرحم, اور جو ہے صلہ رحمی کرنا, اور دوسرے والدین کے ساتھ البر نیکی حسن سلوک کیے مراد, اور جو ہے وہ اسرع الشر, اور سب سے جلدی جس گناہ پر سزا ملتی ہے البغش و قطیعۃ الرحم, ایک جو ہے وہ ظلم ہے, دوسرا جو ہے وہ قطع رحمی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن قيس عن ابي سعيد مولى بني عامر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه فوق اخاه المسلم. وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وحى إلي أن حضرت انس بن تواضعوا. مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اوحى الی, اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے, ان تواضعوا, کہ تواضع کو اختیار کرو, ولا یبغی بعضکم علی بعض, اور بعض جو ہے وہ بعض پر ظلم نہ کریں. یہی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ہے. چلیے. باب الوراء والتقوى. یہ باب جو ہے وہ پرہیزگاری, گناہوں سے بچنا اور تقوی کے بیان میں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال نہیں پڑھی ہوئی, دھیان سے ذرا ہے, آپ کی روایتیں نہیں پڑھی ہوئی. چلیے. قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس اللہ کے رسول به. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس درجے تک نہیں پہنچتا کہ وہ متقی بنے, حتی یدع ما لا بأس به, حتیٰ کہ جو متشابہات ہیں ان کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں, حذراً احتیاط کے طور پر, لما بہ الباس, جن میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حرج ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں جو مشکوک ہیں تو فرمایا کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ کس میں اگلے گناہوں میں پڑ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان مشکوک چیزوں سے نہ بچے اس وقت تک جو ہے وہ متقی نہیں ہوتا. جی چلیے. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثنا مغيث بن سمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل. اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو قال كل مخموم القلب, ہر مخموم القلب, وصدوق اللسان, اور زبان کا سچا. قالوا صدوق اللسان نعرفه, صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جو زبان کا سچا ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں, فما مخموم القلب, یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو فرمائے کہ هو تقی النقی, تقوی والا, النقی صاف ستھرا, لا اثم فیہ ولا بغی, جس میں کوئی گناہ نہیں, کوئی ظلم نہیں,
ولا غلہ جس میں کوئی کینہ نہیں، ولا حسدا اور جس میں کوئی حسد نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن ابي رجاء عن برد بن سلال عن مقهول عن واصلة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة كن ورعا تكن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ پرہیزگار بن جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. وکن قنیعا اور قناعت کرنے والے بن جاؤ. تکن اشکر الناس لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے. واحب للناس ما تحب لنفسک جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو. تکن مؤمنا تم مومن ہو جاؤ گے. واحسن جوار من جاورک تکن مسلما اپنا پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو آپ کے پڑوسی ہیں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، آپ کا اسلام کامل ہو جائے گا. واقل الضحک اور ضحکہ فرمائے کہ اپنے ہنسنے کو کم کرو. فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب اور جو ہے زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. جی چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقل قد تدبير ولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدبیر کی طرح کوئی عقل مندی نہیں. جی کاموں کو تدبیر کے ساتھ جو ہے کرنا، غور و فکر کے ساتھ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں. جی. ولا وراء الكف اور گناہوں سے رکنے کی طرح کوئی پرہیزگاری نہیں. ولا حسب كحسن الخلق فرمائے کہ خاندانی شرافت جو ہے وہ کس میں ہے؟ اچھے اخلاق میں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کس میں ہے؟ مال میں ہے. مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے حقیقی خاندانی شرافت جو ہے وہ کس میں ہے؟ جی اچھے اخلاق میں. جی چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن خلف الأسقلاني قال حدثنا يوسف بن يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال لوگ یہی والتقوى. سمجھتے ہیں کہ خاندانی شرافت مال ہے، بل کرم التقوی فرمائے کہ حقیقت میں جو انسان کی عظمت ہے وہ کس میں ہے؟ تقوی میں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن ابي شيبة قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن ابي السليل زريب بن عنقير عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میں کلمہ جانتا ہوں. وقال عثمان آیتن حضرت عثمان کہتے ہیں ایک آیت کہ فرمایا کہ لو اخذ الناس کلہم بہا اگر سارے لوگ اس پر عمل کریں لکفتہم تو وہ کیا ہو جائے؟ سب کے لیے کافی ہو جائے. قالوا یا رسول اللہ ایت آیہ اللہ کے رسول کون سی آیت ہے؟ قال فرمایا کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جی چلیے. باب الثناء الحسن. یہ باب جو ہے اس کے بیان میں ہے کہ اچھی تعریف، لوگوں کے ہاں اچھا ذکر کسی کا جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ ذکر خیر کیا جائے. یہ باب جو ہے وہ اس کے بیان میں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا نافع بن عمر الجمحي عن امية بن صفان عن ابي بكر بن ابي زهير الثقفي عن ابيه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنواوة. یہ جگہ کا نام ہے نباوا یا جو ہے بناوا جو ہے یہ جگہ کا نام ہے. والنباوۃ من الطائف اور یہ جو ہے نباوا جو ہے یہ طائف کا کوئی علاقہ ہے اس کے قریب ہے. جی وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا. جی. قال يوشك ان تعرفوا اهل الجنة من اهل النار. قال کہ جنتی اور دوزخی جو ہیں ان کی جو ہے تم پہچان جاؤ گے. قالوا بماذا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون جنتی ہیں کون دوزخی ہیں؟ قال بالثناء الحسن والثناء السیئ لوگوں کے ہاں ذکر خیر اور برا ذکر کہ لوگ جس کے بارے میں اچھے جو ہے وہ رائے رکھیں، اچھی تعریف کریں، لوگوں کے ہاں جو ہے محبوب ہو تو فرمائے کہ وہ جنتی ہے. اپنے پڑوس کے اندر، اپنے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جس کی تعریف کی جائے، جو لوگوں کو خوش کرتا ہے، ان کے حقوق کا خیال کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، فرمائے کہ یہ جنتی ہے. اور برے اخلاق کی وجہ سے لوگ جس کی جو ہے وہ برائی کرتے ہیں تو فرمائے کہ یہ معیار ایک آپ نے فرما دیا. جی چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر فرمائے کہ انتم شہداء اللہ بعضکم علی بعض یہ تم انسان جو ہوتے ہو ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہوتے ہو، بتاتے ہو. جی چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي ساری شيبة قال روایتیں بڑی توجہ حدثنا سے ہیں، ساری روایتیں پڑھنے والی ہیں آپ کی. چلیے. قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم بن الحذائي قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف لي ان اعلم اذا احسنت اني قد احسنت. اللہ کے رسول میں نے اچھا کام کیا ہے، میں نے برا کام کیا ہے، مجھے کیسے پتا چلے؟ فرمائے کہ اذا احسنت انی قد احسنت مجھے پتہ چل جائے کہ جب میں نے کوئی کام کیا اچھا تو میں نے اچھا کیا. واذا اسأت انی قد اسأت کہ میں نے گناہ کیا تو گناہ کیا.
تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال جیرانک قد احسنت، تیرے پڑوسی کہیں کہ تو نے اچھا کیا تو فقد احسنت، تو نے اچھا کیا. وَإِذَا قَالُوا إِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ، اچھے لوگ جو ہے وہ آپ کے بارے میں کہیں کہ اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا، گناہ کیا ہے، تو قد أسأت فقد أسأت، تو تم نے کیا کیا ہے؟ گناہ کیا. جی چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعمل إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أحزم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا عقبة بن أبي ثبيت عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ مفہوم ہو چکا الله، ہے کہ اہل جنت وہ ہیں کہ من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا، کہ جن کے کان لوگ بھر دیں اچھی تعریف کے ساتھ، اور وہ سن رہے ہیں کہ اچھے کام کرتے ہیں، لوگ ان کی اچھی تعریف کرتے ہیں، وہ لوگوں کی اچھی تعریف ان کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ نیک اعمال کے لیے اور ان کے لیے ترغیب ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ اچھے ہیں. فرمایا کہ واہل النار من ملأ اذنیہ من ثناء الناس شرا، کہ جن کے کان لوگ جو ہے وہ ان کے برے ذکر کے ساتھ بھر دیں، لیکن اس کے بعد بھی سنتے بھی ہیں، وہ یسمع، اس کے بعد بھی جو ہے گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت له الرجل يعمل العمل لله ایک شخص جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ سے، قال ذَلِكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ، لوگوں کا کسی اچھے کاموں کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا، یہ انسان کے لیے دنیا میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ بشارت ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن سنان أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني قال لك أجران. میں تو نماز اپنی پڑھتا ہوں، اپنے کام کرتا ہوں چھپ چھپا کے، لیکن اگر کوئی انسان مطلع ہو جائیں، دیکھ لیں میرے عمل کو، تو مجھے یہ اچھا لگے کہ کسی نے دیکھا، تو فرمایا کہ لکا اجرانی، آپ نے تو اپنی نیت ریاکاری نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رازداری کی وجہ سے بھی اجر عطا فرمائیں گے. واجر العلانیہ، اور جو کسی نے عمل دیکھا اس کو ترغیب ہوئی، آپ کو اچھے عمل پر جو ہے وہ کیا ہوئی؟ خوشی ہوئی، تو اجر العلانیہ، جلوت کا جو اجر ہے وہ بھی آپ کو ملے گا. جی چلیے. باب النیت. یہ باب جو ہے وہ نیت کے بیان میں ہے، ارادے کے بیان میں ہے. ماشاءاللہ اس موضوع پر آپ نے بہت پڑھا، دیکھیے گا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليس بن سعد قال أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي. تھوڑا خماسی سے پہلے زیادہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ خماسی جو ہوتا ہے یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سلیبس آپ کا جو ہے وہ کافی زیادہ تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ نے ہمت کی ہے. ٹھیک ہے. چلیے. أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه قال اگلی روایت آپ کی پڑھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ چار طرح کے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا، مال بھی عطا فرمایا، اچھی سمجھ کی وجہ سے وہ اللہ کماتا بھی حلال طریقے سے ہے، خرچ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، تو یہ جو ہے وہ بہت بڑے مرتبے پر ہے. دوسرا وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کو سمجھداری دی ہے، لیکن جو ہے وہ مال نہیں ہے. نیت اس کی یہ ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح سے خرچ کرتا جیسے وہ سمجھدار آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کماتا ہے حلال ذرائع سے. تو فرمایا کہ ان دونوں کا اجر جو ہے اس کا نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس جیسا جو ہے وہ عطا فرمائے. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن سمجھ کوئی نہیں ہے، ناحق خرچ کرتا ہے، اندھا دھند جو ہے وہ صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ حلال کمانا حلال خرچ کرنا کوئی پتہ نہیں. تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ بدترین مرتبے پر ہے. اور چوتھا جو ہے وہ ہے کہ جس کے پاس نہ عقل ہے نہ علم ہے نہ جو ہے وہ مال ہے،
یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا، مال ہوتا، تو یہ میں تیسرا آدمی جو بدترین تھا مرتبے کے اعتبار سے، میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ خرچ کرتا، نہ کوئی دیکھتا، نہ کہ ناحق ہے یا حق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گناہ بھی جو ہے وہ کس کی طرح، نیت کی وجہ سے کہ تیسرا آدمی جو ہے اس کی طرح ہوگا. مشکاۃ شریف میں بھی پڑھی تھی آپ نے، تو یہاں پہ اب آپ دیکھیے گا. جی چلیے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل 4 نفر. اس امت کی مثال 4 لوگوں کی طرح ہے. جی. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل ایک شخص وہ ہے کہ بعلمه جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا. جی. في ماله ينفقه في حقه. فهو يعمل بعلمه في ماله، وہ اپنے علم کے مطابق جو ہے اپنے مال کو جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. ينفقه في حقه، اور اچھے کاموں میں، حق میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. ورجل، جی. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو اللہ نے اس کو يقول جو ہے مال تو، علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا. جی. لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. ہاں، اگر میرے پاس بھی جو ہے وہ کیا ہوتا، مال بھی ہوتا، تو میں بھی پہلے آدمی کی طرف جو ہے وہ کیا کرتا، صرف کرتا، خرچ کرتا. جی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء. یہ دوسرا شخص جو ہے وہ نیت کی وجہ سے پہلے آدمی کے ساتھ جو ہے وہ اجر میں جو ہے وہ کیا ہے، برابر ہے. جی. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في اور تیسرا ماله آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا لیکن جو ہے علم نہیں دیا. جی. وينفقه في فهو غير يخبط حقه. في ماله، وہ اندھا دھند صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، نہ حق دیکھتا ہے، نہ حق دیکھتا، نہ ناحق دیکھتا ہے. جی چلیے. وينفقه في غير حقه. جی. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول. چوتھا آدمی جس کو اللہ نے علم بھی نہیں دیا، مال بھی نہیں دیا، وہ کہتا ہے لو کان علی مثل هذا، یہ تیسرے آدمی کی طرح میرے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا، مال ہوتا، عملت فیہ مثل الذی یعمل، تو میں بھی ایسے ہی عمل کرتا جیسے یہ کرتا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہما فی الوزر سواء، فرمایا کہ گناہ میں یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہے، برابر ہیں. جی چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر. کیجیے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کا ارادہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے جیسے وہ آپ نے نہیں ایک آدمی قاتل اور مقتول والا، یہ اس درجے میں اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سمجھ گئے ہیں؟ چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابن ابي كبشة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة قال حدثنا ابو سامة عن مفضل عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابي كبشة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا احمد بن سنان ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليس عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يبعث الناس على نياتهم. وبه قال لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا جیسی نیت تھی. جی چلیے. وبه قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا زهير بن محمد قال انبانا زكريا بن عدي قال انبانا شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على نياتهم. لوگوں کا جو حشر ہوگا ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا. جی چلیے. باب العمل والاجل. یہ باب جو ہے وہ امید کے بیان میں ہے. جی جی. وبه قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف وأبو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبي عن أبي عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حط حطا مربعا. روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مربع خط کھینچا اور ایک جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ انسان، اور مشکاۃ شریف میں تو آپ کو وضاحت کے ساتھ وہ کل دی تھی، اور اس کے فرمایا کہ یہ اس کے جو ہے وہ کیا ہیں، اہداف ہیں، اغراض ہیں، اور اس کی جو ہے فرمایا کہ یہ امید ہے وہ اس کی موت سے بھی کیا ہو جاتی ہے. یہ خط مربع جو ہے یہ کیا ہے، اس کی موت ہے. ٹھیک ہے. اس کو حوادثات آتے ہیں، ایک آیا دوسرا چلا گیا، اس طرح سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت آ جاتی ہے لیکن اس کی امیدیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، اس سے بھی آگے نکل جاتی ہیں. پڑھا ہوا ہے نا؟ چلیے بس ٹھیک ہے، پھر عبارت پڑھ لیں پھر. جی ٹھیک ہے. وخط وسط الخط المربع خطوطا إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخطا خارجا من الخط المربع. فقال تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا الإنسان الخط الأسود وهذه الخطوط إلى جنبه الأعرج تنهشه أو تنهسه من كل مكان فإن أخطأوا هذا أصابه هذا. والخط المربع الأجل والخط الخارج الأمل. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا حماد بن سلمة
عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا هذا أجله. ابن آدم وهذا أجله، یہ اس کی موت، یہ انسان اور یہ اس کی گدی پہ اس کی موت، اور یہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کیا ہے امیدیں ہیں. تو مشکاشی میں آپ کو پڑھائی تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذا ابن آدم، یہ ابن آدم وہذا اجلہ، اور یہ جو ہے اس کی جو ہے وہ کیا ہے موت ہے اس کی گدی پر. وبسط یدہ امامہ، ایسے آپ نے ہاتھ آگے کیا. قال ثم عمل، یہ اس کی جو ہے وہ کیا ہے امیدیں ہیں. چلیے وبه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان آگے آپ کی العثماني روایات پڑھی ہیں جی. چلیے قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، في حب الحياه وكثره المال. وبه قال حدثنا بشر بن معاذ الزريري قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. وبه قال حدثنا ابو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديين من مال لا احب ان يكون معهما ثالث ولا يملا نفسه الا التراب ويتوب الله على من تاب. وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتی ما بین 60 الى 70. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی عام طور پر جو ایوریج اوسطاً عمر ہوگی، غالب جو ہے وہ کیا ہوگی 60 اور 70 کے درمیان، ٹھیک ہے. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم ہوں گے جو اس سے جو ہے وہ کیا ہوں گے. قباء میں پڑھے ہیں کوئی؟ قباء میں کسی نے بنیادی کتابیں؟ اچھا تو مفتی افتخار صاحب پتہ پڑھاتے ہیں، سیف الرحمان لودھی صاحب، ہاں وہ بھی میرے شاگردی ہیں. 2001 میں قدوری پڑھی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، میں نے پڑھانا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے. وہ ریٹائرڈ آفیسر تھے وابڈا کے. تو ان کے ایک ساتھی تھے مفتی افتخار جو کلاس فیلو تھے. تو وہ ایک دن اتنا بڑا حاجی صاحب کیلنڈر لے کے آ گئے. وہ میرا خیال ہے کہ کوئی 100 سال عمر تک 10 سال. وہ واقعہ انسان دیکھتا ہے کہ یہ پہلے 10 بھی میرے گئے، یہ دوسرے 10 جو ہے یہ بھی عشرہ میرا گیا، یہ تیسرا جو ہے یہ بھی گیا، چوتھا جو ہے یہ چل رہا ہے، 5واں چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے وہ باقی جو زندگی بچی ہے وہ تو اوسط عمر میں جو ہے وہ بہت اچانک آ جائے تو کوئی پتہ نہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو آپ نے بہت ہی جو ہے نا تنبیہ کرنے والا. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے فکر آخرت نصیب کرے. باب المداومتی علی العمل، یہ انشاءاللہ پھر جو ہے وہ کل کے سبق میں ہفتے کو صبح 8:45 بجے، ٹھیک ہے. السلام علیکم.